السلام علیکم دوستو، آج ہم بہشتی زیور کا 7واں حصہ پڑھیں گے۔ اس 7ویں حصے میں ہمیں جو آج پڑھنا ہے وہ ہے قسم اور منت کا بیان۔ میم پر زبر پڑھنا ہے۔ منت ایک ہوتا ہے منت، وہ احسان کے معنی میں ہوتا ہے، اور میم پر زبر کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے، میم پر زبر کے ساتھ اس کے معنی ہوں گے نظر۔ جو انسان کسی بزرگان دین سے یا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور یہ دل میں ارادہ کر لیتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں کام پورا کروں گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ میرا یہ کام اگر ہو گیا تو انشاءاللہ میں روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، تو ایسی صورت میں اگر وہ کام پورا ہو جاتا ہے تو اس روزے کا رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نہ رکھے تو پھر ایسی صورت میں گناہ گار ہوگا۔ تو چلیے بلا تاخیر اسے ہم پڑھتے ہیں۔ باب نمبر 8، قسم اور منت کا بیان۔ قسم اور منت کا بیان۔ عمل 1 یعنی کام نمبر 1، اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم مت کھاؤ۔ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم مت کھاؤ، جیسے اپنے بچے کی، اپنی صحت کی یعنی ہیلتھ کی، اپنی آنکھوں کی۔ ایسی قسم سے گناہ ہوتا ہے۔ ایسی قسم سے، یہ سے لکھا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ اور جو بھولے سے منہ سے نکل جائے فوراً کلمہ پڑھ لو۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ لوگ کھاتے ہیں بچے کی قسم، باپ کی قسم، بیٹی بیٹے کی قسم، اپنی صحت کی قسم کھا لیا کرتے ہیں کہ میں سچ بول رہی ہوں، اور ایسی صورت میں کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں یا بول رہا ہوں تو میری صحت برباد ہو جائے، تو لوگوں کو، سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے لوگ ایسی قسمیں کھایا کرتے ہیں، لیکن یہ سراسر گناہ والا کام ہے۔ اگر قسم کھائی جائے تو صرف اور صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ، حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی شخص قسم کھائے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائے۔ اسی طریقے سے اپنی آنکھوں کی قسم کھا لیتے ہیں تو ایسی قسم سے کیا ہوگا؟ گناہ ہوتا ہے۔ اور جو بھولے سے منہ سے نکل جائے فوراً کلمہ پڑھ لو۔ اگر قسم ایسے نکل گئی، اپنی صحت کی قسم کھانے لگا یا اپنے بچے کی صحت بھولے میں کھانے لگا، تو پھر ایسی صورت میں اللہ کے علاوہ کی جو بھی قسم ہو تو ایسی صورت میں فوراً کلمہ پڑھ لے اور توبہ استغفار کر لے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ عمل نمبر 2، اس طرح سے کبھی قسم مت کھاؤ۔ اس طرح سے کبھی قسم مت کھاؤ کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو بے ایمان ہو جاؤں، چاہے سچی ہی بات ہو۔ تو بعض لوگ قسمیں کھاتے ہیں ایمان سے، بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں، ہمارے بہار وغیرہ میں لوگ ایمان سے وغیرہ کر کے کھا لیتے ہیں، ایمان کی قسم۔ تو کبھی بھی اس طریقے کی قسمیں نہیں کھانی ہیں۔ اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو ایسی صورت میں میں بے ایمان بن جاؤں گی اور میرا ایمان ختم ہو جائے اگر میں جھوٹی ہوں۔ بالکل بھی کسی کو یقین دلانے کے لیے ایسی قسمیں نہیں کھانی ہیں ہمیں، چاہے بات آپ کی سچی ہی کیوں نہ ہو اور اس کو یقین دلانا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی قسمیں نہیں کھانی ہے۔ عمل نمبر 3، اگر غصے میں ایسی قسم کھا بیٹھو جس کا پورا کرنا گناہ ہو
تو اس کو توڑ دو اور کفارہ ادا کر دو، جیسے یہ قسم کھا لی کہ باپ یا ماں سے نہ بولوں گی، یا اور کوئی قسم اسی طرح کھا لی۔ کہہ رہے قسم کھانا یقین دلانے کے لیے ہوتا ہے، اور کھانا بھی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جاتی ہے اور کھائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر غصے میں قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی ہی کھا لی، غصے میں قسم کھائی یا کھا لیا، تو ایسی صورت میں قسم وہ کھائی جس کا پورا کرنا گناہ ہے۔ یہ قسم کھا لی کہ میں اپنی امی سے اپنے ابو سے نہیں بولوں گی۔ اب ماں باپ سے بولنا یہ ان کے ماں باپ کا حق ہے کہ بچے ان سے بولیں، اور بچوں نے یہ قسم کھا لی کہ مجھے بولنا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی یہ قسم کھا لے کہ میرا یہ کام پورا ہو جائے تو میں گناہ کروں گی یا کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں کا مرڈر کر دوں گا۔ تو اس طریقے کی کوئی قسم کھا رہا ہے تو اس قسم کو پورا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہر حال میں توڑنا ہے۔ اگرچہ قسم کھانا قسم ہو گئی، لیکن پھر بھی اس قسم کو پورا کسی بھی صورت نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ یہ گناہ کے کام ہیں، اس کو توڑ دینا ضروری ہے اور کفارہ ہمیں دینا پڑے گا۔ 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلك کفارة ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم كذلك يبين الله لكم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ یہ اب دیکھ لیں، یہ آیت رہی لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا لغو قسم پر، یعنی جو ایسے ہی نکل جائے، ولکن یؤاخذکم، لیکن اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا تمہاری ان قسموں پر جو تم نے جان بوجھ کر کھائی ہے۔ فکفارتہ اطعام 10 مساکین، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایسی قسم کھا لے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اطعام 10 مساکین، کھلاؤ 10 آدمیوں کو کھانا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، میڈیم سائز، میڈیم درجے کا، اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم کھاتے ہو یا تمہارے گھر والے کھاتے ہیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر او کسوتہم، یا انہیں کپڑا پہناؤ، یعنی 10 مسکینوں کو تمہیں کپڑا پہنانا ہے۔ اگر یا تو یہ کر لو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اور یہ کھانا 2 ٹائم کا کھلایا جائے گا، جو نارمل کھانا کھاتے ہیں، بہت زیادہ پلاؤ گوشت کی صورت نہیں۔ اگر اچھا سے اچھا کھلا دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بہتر ہی ہے، لیکن اوسط درجے کا تو ضرور کھلائے گا، نمک روٹی نہیں کھلائے گا۔ 10 مسکین کو 2 ٹائم۔ او کسوتہم او تحریر رقبہ، اور اگر یہ نہیں کر سکتے، اگر یہ نہیں کرنا چاہتے ہو تو یہ کر دو، کپڑا پہناؤ 10 مسکین کو، نارمل کپڑا 10 مسکین کو کپڑا پہنانا، تو یہ تو زیادہ مہنگا پڑ جائے گا، لیکن اگر کوئی اسی سے کفارہ ادا کرنا چاہے تو کر دے، مالدار ہو تو اسی سے کر دے۔ او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرے، یا غلام آزاد کرے۔ تو پہلے زمانے میں لوگ غلام ہوا کرتے تھے، اور آج کل کے زمانے میں جیسے گاڑی وغیرہ کی قیمت ہوتی ہے بہت زیادہ مہنگی، تو اس طریقے سے لوگ غلام رکھا کرتے تھے، وہ کما کر کے اپنے آقا کو لا کر کے دیا کرتے تھے۔ تو قسم کھانے والے سے کہا جا رہا ہے کہ تیسرا آپشن تمہارے پاس یہ ہے کہ تم ایک غلام آزاد کر دو۔ خیر، اب چلتے ہیں اپنے اصلی سبق کی طرف۔ کہنا ہے کہ اگر غصے میں ایسی قسم کھا بیٹھو جس کا پورا کرنا گناہ ہو تو اس کو توڑ دو اور کفارہ ادا کرو، جیسے یہ قسم کھا لی کہ باپ یا ماں سے نہ بولوں گی، یا اور کوئی اسی طرح کی قسم کھا لی۔
یا اور کوئی قسم اسی طرح کی کھا لی تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے ضروری ہے کہ قسم کو پورا کرنا نہیں ہے بلکہ قسم کو توڑ دینا ہے، اور توڑ کر کے یوں ہی نہیں گھومنا ہے بلکہ کفارہ ادا کرنا ہے۔ اور کفارہ آپ نے ابھی دکھایا 7ویں پارے میں لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین، کہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے 2 ٹائم کا، یعنی دوپہر کا رات کا کھلا دے 10 مسکین کو بھر پیٹ۔ اور اسی طریقے سے اور وہ نہیں کر سکتا ہے اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، اور یہ نہیں کر سکتا تو پھر کفارے کے طور پر پہلا آپشن تو یہ تھا کہ کھانا 10 مسکینوں کو، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر دوسرا آپشن اس کے لیے ہے کپڑا پہنانا، کپڑا 10 مسکینوں کو۔ اسی طریقے سے تیسرا آپشن اس کے لیے آئے گا غلام آزاد کرنا۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ غلامی کو اسلام نے بہت بیکار سمجھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سارے غلاموں کو آزاد نہیں کرایا، بلکہ اگر اس کا حکم دے دیتے تو ایسی صورت میں بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی۔ مثال کے طور پر آج کل کے زمانے میں ہر ایک کے پاس، بہت سارے لوگوں کے پاس ٹریکٹر گاڑیاں وغیرہ ہوا کرتی ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں آج سے گاڑی رکھنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو اس کو تیاگ دیں گے، ہٹا دیں گے، بہت پریشانی میں لوگ پڑ جائیں گے، اس لیے کہ اس کے پیچھے اس کی مالیت لگی ہے اور اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوا ہے۔ تو پہلے لوگ غلام ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کی غلامی کیا کرتے تھے، اور پوری زندگی وہ غلامی کھٹ کر کے اپنے آقا کو لا کر کے پیسے روپے دیا کرتے تھے۔ صرف اس کا حق یہ ہوتا تھا کہ کھانا پینا وہ کرتے تھے، باقی وہ اپنے آقا کے غلام ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ حکم نہیں دیا کہ سب غلاموں کو اکٹھے آزاد کر دو، اگر رکھو گے تو حرام ہے، نہیں، بلکہ اس کے جواز کو باقی رکھا اور لوگوں کو اس بات پر راضی کیا کہ تم خود بخود ان چیزوں سے کنارہ کش ہو جاؤ، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ جو شخص اپنے دل سے کوئی کام کرتا ہے تو وہ اثردار ہوتا ہے، پائیدار ہوتا ہے، اور ہمیشہ انسان کر پاتا ہے۔ لیکن اگر زور زبردستی سے کرایا جائے تو انسان اس پر پورا نہیں اترتا۔ لیکن وہ دور بھی آیا، آپ نے دیکھا اسلام کی تاریخ میں کہ سب کے سب غلام آزاد بھی کرائے گئے، اور صحابہ نے بڑی کثرت کے ساتھ غلاموں کو آزاد کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی غلاموں کو اتنی عزت دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا تو کعبے پر چڑھ کر اذان دینے کے لیے کالے غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا تھا۔ آج کل لوگ غلام کو بغلوں میں بیٹھنے نہیں دیتے، یا غلام تو چھوڑیے، جو جسے نیچ ذات لوگ کچھ سمجھ لیتے ہیں، اسلام نے تو ایسا نہیں سمجھا ہے، تو ان کو بغل میں بیٹھنے دینا گوارا نہیں کرتے۔ لیکن اسلام نے اس وقت اس طریقے سے بنیاد ڈالی اور سارے لوگوں کے ذہن کا جو خناس تھا اور جو وسوسے تھے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، ان ساری چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ تو ہم سب اسلام کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے بھائیوں کے ساتھ، ہر ایک لوگ کے ساتھ، ہر ایک شخص کے ساتھ، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم، برابری کا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر ایک کی عزت کرنے کی توفیق ہم سبوں کو نصیب فرمائے۔ تو خیر، اس بات کو یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے دن اگلے سبق کے ساتھ۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، اور انشاءاللہ آگے چل کر کے ہم قسم کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ قسم کسے کہتے ہیں اور اسے کیسے پورا کیا جاتا ہے، کھاتے ہیں تو کس طریقے سے پورا کیا جاتا ہے، اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں سے رخصت چاہتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اس پر کمنٹ وغیرہ ضرور کیا کریں، جو بات آپ کو پوچھنی ہو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔